الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون بل قال اللہ عز وجل والذی قدر فہدی۔ تو اب میں تقدیر کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا کہ تقدیر کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو تقدیر کا قرآن میں بے شمار آیات میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں والذی قدر فہدی، اور ہدایت دی، اور اسی طرح الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، اور اسی طرح وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ تو بے شمار آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر دلالت کرتی ہیں، کوئی ایک دو نہیں، بے شمار ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں کسی کا بھی انکار نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث سے بھی تقدیر کا مسئلہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، اور اس میں جبریل امین آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ۔ تو اس میں 6 ارکان ذکر ہوئے حدیث میں، ان میں سے ایک ذکر کہ ایمان بالقدر ہے، تقدیر کے ساتھ ایمان لانا، اچھی ہو یا بری ہو۔ اسی طرح یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل شیء بقدر، ہر چیز جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ تقدیر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ العز والقیس، القیس ضد العز والفتنہ، ہوشیار ہونا، ہوشیار نہ ہونا، یعنی ہر چیز جو ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ تقدیر کے ساتھ ایمان نہیں لائے، اور یہ جان لے حتی یعلم انہ ما اصابہ لم یکن لیخطئہ، کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس میں غلطی نہیں کر سکتا تھا، وہ کرتا ہی کرتا۔ وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ، اور جو اس کو نہیں کر سکا، نہیں ملا، اس نے کوشش کی تو وہ کبھی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ مسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اس لیے ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اتبدأ بالاعمال ام قد مضى، ہم عمل کریں اس کی وجہ سے کچھ ہوگا یا سب کچھ ہو چکا پہلے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لما اخرج ذریۃ آدم من ظہرہ اشہدہم علی انفسہم ثم افاض بکفیہ للجنہ وہؤلاء للنار، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو نکالا آدم کی پشت سے، اخرج ذریۃ آدم من ظہرہ، آدم کی پشت سے نکالا، پھر ان پر گواہی دی، پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے ایسے نیچے کیا، 2 مٹھیاں بھر کے، فقال ہؤلاء للجنہ وہؤلاء للنار، یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔
تو گویا جنتی جہنمی وہ ہو چکا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف. اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا لگتا ہے. وفی کل خیر، لیکن ہر ایک میں خیر ہے، کمزور میں بھی خیر ہے، لیکن طاقتور، علم میں طاقتور، صحت میں طاقتور، عقیدے میں طاقتور. اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن سب میں خیر ہے. وفی کل خیر. پھر فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، کہ جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس کے کرنے کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو. دنیا میں جو چیزیں فائدے کی ہیں وہ کرو اور اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ مجھے توفیق دے ان کو کرنے کی. ولا تعجزن، عاجز ہو کے نہیں بیٹھو کہ مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی، میری نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گا. نہیں، تم کوشش کرو، کاوش کرو، جنت کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کوشش کرو. عاجز ہو کے نہیں بیٹھنا، کوشش کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، عاجز ہو کے نہیں بیٹھنا. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر کوئی ایسا کام ہو گیا، آپ چاہتے ہیں میں آج تہجد پڑھوں گا لیکن اٹھ نہیں سکی، آپ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا کہ میں روزانہ آدھا سپارہ قرآن کی تلاوت کروں گا لیکن نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، یا کچھ اور کوئی کاروبار اچھا کام کرنا چاہتے ہیں نہیں ہو سکا، تو پھر کیا کہو؟ پھر تم یہ کہو اس کے مقابلے میں فَلَا تَقُلْ لَوْ كَانَ كَذَا لَكَانَ كَذَا. پھر یہ نہیں کہو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا میں کرتا تو یہ ہو جاتا، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہو قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، کہ یہ اللہ کی تقدیر تھی، جو اللہ نے چاہا ہوا. میں تو یہ چاہتا تھا نہیں ہوا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. انا رضیت بقدر اللہ، میں اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں. تو اس لیے ایک مومن جو ہے اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ دنیا میں میں اچھے کام کے لیے کوشش کروں، اور سب سے بڑی اچھی چیز کہ میں جنت میں جانے کی کوشش کروں، اسلام پر چلنے کی کوشش کروں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں. لیکن کبھی اس کے الٹ ہو گیا اگر کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کرو، اور یہ کہو، یہ نہ کہو میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، میں یہ، اور تیرے کرنے سے کچھ نہیں ہونا، ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے. تو کہو قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اس طرح سے بے شمار حدیثیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر ہے، اور تقدیر کو اللہ نے شروع سے لکھ دیا تھا کہ سب سے پہلے ان اول ما خلق اللہ القلم وقال له اکتب قال رب وماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ قلم کو پیدا کیا، اسے کہا لکھ. اللہ کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کی تقدیریں لکھ دو. تو اس نے لکھ دی، سارا کچھ ہو چکا ہے. اس لیے کوئی کون جنتی کون جنمی، کس نے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، یہ سب لکھا جا چکا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، اس کے اور موت کے درمیان ایک بالش رہ جاتا ہے، وہ کفر کر لیتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک آدمی ساری زندگی برے کام کرتا رہتا ہے، کافر رہتا ہے، اس کے اور موت کے درمیان ایک بالش رہ جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، نیک کام کرتا ہے، جنتی بن جاتا ہے. تو اس لیے سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے. تو اس لیے ایمان جو ہے، تقدیر کے ساتھ ایمان ایک رکن میں سے ایک ارکان ہے، اور اس کو لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ مثلاً اسلام ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 ارکان میں سے کوئی کہے جی میں ایک نہیں مانتا، 2 نہیں مانتا، تو وہ سب کوئی نہیں مانتا.
چونکہ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ میں 30 سپارے 2 سپاروں کو نہیں مانوں گا، یا 2 صورتوں کو نہیں مانوں گا، 1 صورت کو 1 سپارے کا، تو گویا اس نے سارے کو ہی نہیں مانا، کافر کا کافر ہے۔ اس طرح ارکان ایمان کو وہ پورے کا پورا مانے گا تو مومن بنے گا، ورنہ وہ نہیں بنے گا۔ تو اس لیے قرآن اس سے اور بے شمار حدیثیں ہیں، میں ساری حدیثیں ریکارڈ نہیں کر سکتا، بے شمار حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تقدیر کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے صحابہ کا اس پر اجماع ہے، صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے، جتنے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، سب کا اس بات پر اعتماد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو مانتے تھے۔ جو شخص اللہ کی تقدیر کو نہ مانے وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، اس لیے یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہیں پتہ چلا کہ ایک قوم جو ہے وہ تقدیر کا انکار کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اذا لقیت اولئک فاخبرہم انی منہم بریء وہم براء منی، جب ان میں سے کوئی ملے تو ان کو یہ بول دینا میں تم سے بری، تم مجھ سے بری، یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرمایا والذی یحلف، پھر انہوں نے قسم کھائی کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، ما قبل ذلک منہ، اس سے وہ قبول نہیں ہوگا، حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہاں تک کہ وہ تقدیر کے ساتھ ایمان لائے، اچھی ہو یا برائی۔ یعنی اگر کوئی تقدیر کو نہیں مانتا، اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر دے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا، ایک مثال دی، تو اس کا کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا۔ تو اس لیے تقدیر کا مسئلہ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا ہے اور اس کو جانتے بھی نہیں، اور کیونکہ اس کی کوئی ضرورت کوئی نہیں سمجھتا، دنیا کو کچھ اور چاہیے۔ لیکن یہ صحابہ کے ہاں بڑا اہم مسئلہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، طاؤس کہتے ہیں کہ میں ادرکت 300 من اصحاب رسول اللہ، میں 300 سے کے قریب صحابہ کو ملاقات کی، یقولون کل شیء بقدر، وہ سارے کے سارے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تابعین سے بے شمار ان کی کتابیں ذکر کی گئی ہیں، حسن بصری اور بے شمار لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، اور عمر بن عبدالعزیز سب یہی کہتے تھے جف القلم وقضى القضاء وتم القدر، کہ قلم اٹھا لیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی، جو لکھا جا چکا لکھا جا چکا، وہ تبدیل نہیں ہوگا، تقدیریں لکھی جا چکی، کون جنتی کون جہنمی، کون کیا نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو عقل کا انکار کرنے والا جو کرتے ہیں، کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے انکار کرنے کی، کوئی عقلی اور کوئی نقلی۔ یہ بالکل غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ مسئلہ تقدیر کا اسماء و صفات کی طرح ہی ہے، چونکہ اس کا تعلق بھی غیب سے ہے، ان کا تعلق بھی غیب سے ہے، دونوں کا تعلق غیب سے ہے، اور یہ جتنے بھی چاہے تقدیر کا مسئلہ ہو اور اللہ کا ذات کا مسئلہ ہو، اللہ کی صفات کا مسئلہ ہو، اور جتنے جنت اور جہنم کا مسئلہ ہو، جتنے بھی مسئلے ہیں ان کا تعلق غیب سے ہے۔ جب ان کا تعلق غیب سے ہے تو غیب کو جاننے کے 3 طریقے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ
جو چیز ہم سے غائب ہے، پہلی چیز کہ ہم جا کر دیکھ لیں وہاں، اور یہ ممکن نہیں۔ دوسرا اس جیسی کوئی چیز ہو، وہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ تقدیر کا علم اس جیسی چیز قیاس نہیں کر سکتے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، وہ اجماع السلف ہے۔ قرآن، حدیث اور اجماع السلف، یہ ہیں جو ہمارے پاس دلائل ہیں، اللہ کے بارے میں ہمیں بتلاتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ یہ ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اب یہ جو دلائل ہیں، یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ دنیا اس بات پر اتفاق کر چکی ہے تقریباً کہ سچائی کو جاننے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ فٹ اور مکمل اور پورا جو ہوتا ہے وہ ان حدیث پہ اور ان آیات پہ ہوتا ہے، اور اجماع سلف پہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی بات ایسے ثابت نہیں ہے جس طریقے سے جن شواہد سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اور اسی طرح دنیا کا اس بات پر بھی اجماع ہے، یہ بات بھی مکمل ہو چکی ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، صحابہ نے مانا ہے، یہ انسانیت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تجربے سے، عقل سے، نقل سے، ہر طریقے سے دوستوں نے، دشمنوں نے اس پر تجربہ کیا، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ سب سے بہترین ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی صفات کو نہیں مانتا، جنت اور جہنم کو نہیں مانتا، تقدیر کو نہیں مانتا، غیبیات کو نہیں مانتا، سب کا انکار کرتا ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے انکار کرنے کی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے انکار کرنے کی، نہ نقلی نہ عقلی۔ نقلی سے مراد کہ آسمانی کتابوں میں کسی میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نہیں، تقدیر نہیں، کسی کا انکار نہیں لکھا ہوا، کسی کتاب میں نہیں لکھا، کسی رسول نے نہیں کہا، اور ان رسولوں کے ماننے والوں میں سے کسی نے نہیں کہا۔ اور جہاں تک عقلی دلائل ہیں کہ عقل یہ کہے، تو پہلی بات ہے کہ عقل سے بچنا نہیں جاتا، یہ اصول پورا ہے، پوری دنیا میں مانتے ہیں لوگ کہ عقل سے صرف ان چیزوں کا بحث ہو سکتی ہے جو موجود ہیں، جو نظر آ رہی ہیں، جو ہماری دسترس میں ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، جو دکھائی دیں، نظر آئیں، جن کو چھو سکیں۔ جو غیب ہے ان کے اوپر عقل کا کوئی تقاضا ہی نہیں۔ میں اور آپ عقل سے کیا سوچ سکتے ہیں کہ دوسرے آسمان میں کیا ہو رہا ہے، تیسرے میں کیا ہو رہا ہے، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ جو چیزیں ہماری پوچھ میں ہیں وہیں تک بحث ہو سکتی ہے۔ سائنس کا موضوع جو ہے، مطالعہ جو ہے، وہ صرف ان چیزوں پر ہے جو چیزیں موجود ہیں، جو اس کی پوچھ میں ہیں۔ جو غیبیات ہیں وہ بحث ہی نہیں کرتی۔ اللہ تو غائب ہے، اور جب غائب ہے تو اس پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے سائنس سے بھی یہ لوگ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ خود ان کا قانون ہے کہ سائنس کے ذریعے ہم غیب کو نہیں پہچان سکتے۔ بگ بینگ سے پیچھے ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہوا، جانتے ہی نہیں۔ تو بہرحال ان کے پاس عقل سے، نقل سے کوئی دلیل نہیں، چونکہ تقدیر کا انکار کرنے والے وہ دنیا ہے، میں اس لیے تفصیل سے تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، کس سے؟ عقل سے بھی، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اور یہ وہ دلائل ہیں جن کو پوری دنیا ماننے پر مجبور ہے، چونکہ یہ سچے ہیں۔ جتنی پیشن گوئیاں ہوئی وہ صحیح ثابت ہوئی، اور اسی طرح سے جو چیز جس کے بارے میں جو کہا گیا، سائنس نے، جہاں تک سائنس کا تعلق تھا، سائنس نے بھی کہا یہ چیزیں بالکل ایسے ہی ہیں، اور یہ سب کچھ انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ تو جب ہمارے پاس دلائل موجود ہیں نقلی، تمہارے پاس نہ نقلی نہ عقلی کوئی دلائل نہیں ہے، تو انکار کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہیں۔ عقلی دلائل یہ ہیں کہ مثلا یہ میرے سامنے کتاب لکھی ہوئی ہے، تو یہ کتاب کے حروف، سطریں لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کاتب ہے، کوئی لکھنے والا ہے جس نے لکھا، خود بخود نہیں لکھے گئی، خود بخود نہیں لکھے گئی۔
جب یہ خود بخود نہیں لکھے گئے، ان کو کوئی لکھنے والا ہے، ایک کتاب خود بخود نہیں بن سکتی، تو کیا اتنی بڑی کائنات خود بخود بن جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دنیا میں سب سے افضل مخلوق کہتے ہیں انسان ہے، جس کو اللہ نے علم دیا، عقل دیا، شعور دیا، بصیرت، بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ تو ان انسانوں میں سے کوئی کہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم خود بھی غور کریں تو ہمیں پتہ ہے ہم نے اس کو نہیں پیدا کیا، ہم سب سے افضل مخلوق ہیں۔ جب ہم نے بھی نہیں پیدا کیا تو پھر